أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جمعہ کی نماز کے بعد واپس جب پہنچے تو ایک شاگرد نے خاص طور پہ درخواست یہ کی کہ یوم جمعہ کے حوالے سے بھی کبھی کوئی گفتگو کریں، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس میں کوئی خاص عبادات ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری تفصیل۔ تو سب سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ اور پھر ان احادیث کے حوالے سے جہاں کسی تفصیل کی ضرورت ہوگی اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک امکان ہے، ضروری نہیں ہے، ایک امکان ہے کہ اگر فرض کرے کہ اگلے جمعہ کو عید ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ یا جمعہ ہو سکتا ہے یا ہفتہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آج کا جمعہ جو ہے وہ الوداعی جمعہ ہو جائے گا، اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دیں اور عید کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دیں۔ ایک تو ذہن میں رکھیں کہ عید کے لیے ہم نے جماعت کا وقت جو ہے وہ 7 بجے صبح کا مقرر کیا ہے۔ پچھلی سال اگر یاد ہو تو 6:45 بجے ہم نے رکھا تھا، اس دفعہ 7 بجے کا وقت رکھا ہے، 15 منٹ آگے کر دیا ہے، اور بیان انشاءاللہ 6:30 شروع کریں گے اور 7 بجے انشاءاللہ جماعت کریں گے۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ سب کو اطلاع کر دیں۔ تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے تھے علیہ السلام، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی تھی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اول تو درود شریف ہمارا ایمان ہے کہ اس کے لیے کوئی دن، کوئی وقت، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مزید کوئی احادیث موجود ہیں، اور ایک حدیث سے تو ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی بھی ذکر نہ کریں، صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن جمعہ کے لیے خاص تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی اس میں ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اس کو فوری پہلے لفظ اور پہلے فکرے سے مطلب نہ لیجئے گا، کیونکہ پوری بات سمجھنا ضروری ہے۔ پھر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تب بھی؟ تو آپ نے جو جواب فرمایا وہ جواب اصل میں ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے جواب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے علیہ السلام۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم جو ہوتے ہیں وہ دفن ہو جانے کے بعد بھی قبر میں صحیح سلامت رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اور تاریخ میں ہمارے پاس ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ خالی انبیاء ہی نہیں، بے تحاشا صالحین، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی کسی وجہ سے یہ قبر کھل گئی یا کسی وجہ سے کھولنی پڑی، تو دیکھا کہ ہزار ہزار سال گزر گیا ہے اور ابھی تک جسم مبارک ویسے کا ویسے تر و تازہ ہے۔ کئی شہداء جن کی قبریں کسی وجہ سے کھلی تو دیکھا تو جسم مبارک ویسے کا ویسے ہے، جبکہ ان کو شہید ہوئے کئی سال ہو چکے۔
تو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا جسم سلامت رہ سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کسی قسم کا کوئی تبدیلی آئے قبر مبارک میں جانے کے بعد؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں بھی بالکل جسم مبارک جو ہے آپ کا اصل جو حالت ہے اسی حالت میں موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی دن آدم تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کا غسل ہے وہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جن لوگوں کو عادت ہے اپنے مطلب مرضی کے نکالنے کی، وہ اس کا شاید یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی دن آپ کو نہانا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ غسل کرنے میں اور نہانے میں فرق ہوتا ہے۔ غسل کرنے کی جو فرائض و واجبات ہیں وہ اور ہیں۔ نہانا تو صبح صبح آپ نے پانی لیا، صابن استعمال کیا اور آپ نہا لیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن غسل کے ایک خاص مخصوص طریقہ کار ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے عام طور پہ جب غسل واجب ہو چکا ہو مرد پر یا عورت پر۔ لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ اگر آپ پہ غسل واجب نہ بھی ہوا ہو تو غسل کی طرح نہانا ہم مسلمانوں پر واجب ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کا دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ اور خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور اسی لیے ایک حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ خوشبو کا تحفہ ہے، اور اسی لیے عطر کا استعمال جو ہے اس کو بہت پسند فرمایا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بڑا اہم آگے دو حدیث آ رہی ہیں جن کو خاص طور پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جس قدر اس کے لیے ممکن ہو طہارت کرے، تیل لگائے، گھر میں خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، دو آدمیوں کے درمیان میں تفریق نہ کرے۔ جیسے مسجد میں آپ آئے تو اگر کوئی فلاں بیٹھا ہوا ہے اور فلاں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، اور نہ ہی کوئی، تو اب کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی، بالکل عام مسلمانوں کی طرح وہاں پہ وہ آئے، وہ تفریق نہ کرے، اور جس قدر اس کی قسمت ہو نماز پڑھے، اور پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو وہ اس کے گناہ جو پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان ہوئے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس میں ایک نکتہ بڑا اہم ہے جو سمجھیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جس قدر نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے۔ ابھی اگلی حدیث میں مزید اس کی شرح آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا اور یہ چاہا کہ مسلمان جمعہ کی نماز سے کافی پہلے آئے مسجد میں اور پھر نوافل ادا کرے۔ اگر کسی کی فرض کرے کوئی قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازیں ادا کرے، اگر کوئی ذکر کرنا ہے ذکر کرے، قرآن پڑھے، کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہو، یا اگر دوست احباب صاحب علم بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ دینی گفتگو میں مشغول ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یا اتباع میں یا اطاعت و اتباع سے متعلق گفتگو میں وہ شامل ہو اور نماز پڑھے اور نوافل ادا کرے۔ یہ جو معاملہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا جلد آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں موقع ملے گا۔ اب بہترین وقت دیکھیں، ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کا اچھی طرح غسل کرے پھر جلد اول وقت میں مسجد جائے۔ اچھا، جو لوگ دور نہیں ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ پیدل جائے، سواری نہ لے،
اور امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے، فضول بات نہ کرے، اس کو ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جیسے 1 سال آپ نے قیام کیا، نوافل اور نماز کے اندر آپ نے ادا کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن کا ذکر کیا کہ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے جو وہ مانگ لے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ وہ ساعت جو ہے بہت چھوٹی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، جبکہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ ہے وہ حق ہے اور ہر مسلمان جماعت سے واجب ہے، لیکن 4 اشخاص جو ہیں وہ مستثنا ہیں، ایک غلام، ایک عورت، ایک بچہ اور ایک بیمار۔ یعنی 4 کے علاوہ ہر ایک پہ جمعہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملہ ہے کہ جمعے کو خصوصی طور پہ جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اسے مراد ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ایک اور بھی ہے، جب بھی ہم اذان یا کوئی اس طرح کی بات سنیں تھوڑا سا دوڑنے کی طرف چل پڑتے ہیں، دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بخاری مسلم میں ہے کہ جب اگر تم اقامت بھی سن لو، مطلب اگر اتنی دیر ہو گئی، اگر اقامت کا وقت ہو گیا تو بھی دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نماز کے لیے سکینت کے ساتھ چلو، وقار کے ساتھ چلو، دوڑو مت، جو پالو وہ پڑھ لو، جو فوت ہو گیا اسے ادا کر لو، دوڑ کر جماعت نہیں پکڑنی۔ اس پہ حدیث شریف موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نماز میں تھے کہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنی، فارغ ہو کر فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہو لیتے۔ تو آپ نے کہا ایسا نہ کرو، نماز کو اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے چل کر آؤ۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل، نیت، خشوع، خضوع ان چیزوں کا خیال رکھو اور جو پاؤ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، جمعہ پڑھنے آیا، غور سے خطبہ سنا، خاموش رہا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ جو ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے قبل ہم نے بات کی کہ جلد تشریف لائیں، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں۔ اب اس کی شرح اس حدیث میں آپ کو ملے گی اور بڑی کمال گفتگو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو ہی کمال گفتگو ہے، لیکن آج کے موضوع کے حساب سے اس میں کمال ہے کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یعنی اگر غسل کی حاجت نہیں بھی ہے تب بھی غسل ہی کرنا ہے، پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے ایک اونٹ قربان کر دیا۔ جو دوسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگ والا میڈھا جو ہے وہ دیا، اور جو چوتھے وقت میں آئے تو اس نے مرغ کی قربانی دی، جو 5ویں وقت میں آئے گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، بخاری شریف۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو جتنا اول وقت میں آئے گا، ہاں ٹھیک ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ کی ملازمت ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلد سے جلد آئیں، پہلی ساتھ میں آئیں، آ کے یہاں پہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، قرآن مجید پڑھیں، اگر کسی کی قضا نماز ہے قضا نمازیں پڑھیں۔ جو مکاتب فکر قضا نمازوں کی ادائیگی کو نہیں تسلیم کرتے، وہ بھی نوافل کی ادائیگی کو مانتے ہیں، تو چلے نوافل کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت آنے کا صرف جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ہے۔
پھر یہ کہ جب آئے تو مناسب جگہ پہ بیٹھے. ہم لوگ اکثر مساجد میں آتے ہیں تو ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہمارے بیٹھنے سے کسی اگلے آنے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی, کسی کو ہمارے اوپر سے پھلانگ کے آگے تو نہیں آنا ہوگا, اگر آگے جگہ ہے تو آگے ہو جائیں, جہاں جس طرف راستے ہیں ہم کو تھوڑا تھوڑا راستہ وہاں چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ کہ اس حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے حدیث میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس کی جگہ پہ بیٹھے. اسی طریقے سے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تم نے اذیت دی ہے. اس سے بڑا ضروری ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں, جہاں جہاں راستہ ہے راستے میں جگہ چھوڑ کے جتنا آگے سے آگے ہو سکے آگے ہو کے بیٹھیں, تاکہ کسی کو گردنیں پھلانگ کر آگے نہ آنا پڑے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آگے بہت سی جگہ ہوتی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر آنے کا راستہ بھی پیچھے ہوتا ہے, اس کو پھر اوپر سے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے. اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید اذیت فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے, تاکید کی ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کرے جیسے غریب ہوتا ہے, ہر انسان کم از کم جمعے کے لیے ایک کم از کم لباس جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ علیحدہ سے مختص کرے, علیحدہ سے رکھے جو صاف ستھرا ہو اور اس صاف ستھرا لباس پہن کر وہ نماز کے لیے آئے. پھر دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا تھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے یہاں جو خطبے ہوتے ہیں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے تھے. بیٹھنا سنت ہے اس کے اندر, اسی لیے خطبہ دینے والا اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے. اس میں ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک دو سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جو اردو میں بیان ہو رہا ہے وہ بھی خطبے کا حصہ ہے, جبکہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دو خطبے باقاعدہ عربی میں ہونے چاہیے. اس لیے ہم پہلے اردو میں یا پنجابی میں یا جو بھی اس علاقائی زبان ہے اس میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عربی کے دو خطبے دیتے ہیں, کیونکہ ہم عربی کے دو خطبوں کو باقاعدہ لازم خیال کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اردو کے خطبے یا مطلب علاقائی زبان کے خطبے کو بھی خطبوں کا حصہ سمجھتے ہیں, وہ بھی عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ایک خطبہ اپنی زبان میں کر دیتے ہیں اور دوسرا خطبہ اسی کو عربی میں کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری رائے یہی ہے اور ہم ہی اسی پہ کاربند ہیں کہ ہم پہلے اپنی علاقائی زبان میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دو باقاعدہ خطبے عربی میں دیتے ہیں. اور ان خطبوں میں کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ باقاعدہ ہدایات موجود ہیں جو ہمارے ائمہ نے, فقہا نے علیہم الرحمہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کی ہیں کہ پہلے حمد ہو, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو, اس طریقے سے, اور پھر آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے ان کے لیے بھی اچھے حسن کلمات ہوں اور اس کے بعد پھر دعائیہ کلمات ہوں جس میں تمام امت کو شامل کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی اس میں ہدایات موجود ہیں. اچھا, دوسرا ذہن میں یہ رکھیں کہ جو دونوں گھٹنوں کو ملا کر پیٹ کے ساتھ جو بیٹھنے کا ہمارا طریقہ کار ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم اس طریقے سے گھٹنا اٹھا کے پیٹ کی طرف لے جا کر بیٹھتے ہیں یہ آپ نہ کیا کریں خطبے کے دوران. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر نہ بیٹھا کرو. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اچھا, پھر نماز جمعہ جو نہیں پڑھتا, اول تو قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ مبارک ہے کہ وہ کفر ہے. لیکن جمعہ کے بارے میں اتنی شدید تاکید آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا ہے کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے بعد آ جائیں.
ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقیناً پھر غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے فقہا نے ہمیں کہا ہے کہ بالکل جائز کوئی وجہ ہے جس وجہ سے جمعہ چھوٹا ہے، تو بھی فقہا کی اس کے اندر جو اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 جمعے چھوٹ جائیں تو انسان کو دوبارہ سے تجدید ایمان کرنا چاہیے، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سو مناسب یہی ہے کہ بہت خاص، بہت وجہ، کوئی ایسی خاص کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو جمعہ کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ان سے جو روایت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کو میں چاہوں کہ کسی اور کو نماز پڑھائے، میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگاتا ہوں۔ ہاں چند ایک جو وجوہات بیان کی گئی ہیں جن پہ کہا گیا کہ واجب نہیں ہے،